الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران جو تیسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے، اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں اسباب النزول اور اسی طرح معالم التنزیل کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا ایک وفد 60 افراد پہ مشتمل تھا، وہ آیا۔ ان میں ان کے 14 سردار تھے، ان 14 میں سے بھی 2 بڑے سردار تھے، جن میں سب سے بڑے سردار کا نام عبد المسیح تھا۔ تو انہوں نے ایک مشرقی کنارے میں آ کے نماز ادا کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو اسلام والے ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی دعوت ہے۔ جبکہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو یہ کون سی توحید ہے اور کون سا اسلام ہے؟ ایسا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا باپ اور بیٹے کے اندر مناسبت اور مشابہت اور ایک جیسی خصوصیات کا ہونا کیا ضروری نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کے نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، اور تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، قرب قیامت وہ دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ تو فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، تو کیا رب اگر ہوتے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہوتے؟ تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے کا خالق اور بالغ ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی چند صفات کو بیان کیا۔ تو ان سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی ایک آیت مبارکہ مذکور ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہیں جو ماں کے رحم کے اندر کسی کی تصویر بناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی ولادت عام لوگوں کی طرح ہوئی، وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہے، پھر ان کا جنم ہوا، پھر عام دستور کے مطابق انہیں کھانے کی بھی ضرورت تھی، انہیں آرام کی بھی ضرورت تھی، ہر چیز کی انہیں ضرورت تھی۔ جب وہ باتوں سے عاجز آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ طے پایا کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 2 فریق جن کے درمیان گفتگو ہو، جن کے درمیان مقابلہ یا مناظرہ ہو، وہ دونوں اپنے اہل و عیال کو لے کے آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتے ہیں، پھر ایک آگ جلائی جاتی ہے بہت بڑی، اور دونوں گروہ اس آگ میں سے گزرتے ہیں۔ جو سچا ہو وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کو وہ آگ جلا دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ تو وہ پہلے تو وہ مان گئے، لیکن جب مباہلے کا وقت آیا تو پھر وہ بھاگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج یہ مباہلہ کو قبول کر لیتے تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ تو یہاں مباہلے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، ہمارے اکابر میں سے غالباً حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری اپنی تورات وغیرہ لے کے آیا، تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں آپ کا قرآن سچا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری تورات سچی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب سچ ہوگی وہ بچ جائے گی اور جو جھوٹ ہوگی وہ اس کو یہ آگ جلا دے گی۔ اور اس نے اپنی کتاب کو کوئی اس طرح کیمیکل لگایا ہوا تھا جس کے اوپر آگ اثر نہ کرے۔ تو حضرت لاہوری فرمانے لگے دیکھو بھائی مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اپنی کتاب کو آگ میں ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی کتاب کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو اس کا حل یہ نکالتے ہم کہ ہمارے ہاں حفاظ ہوتے ہیں، میرے سینے کے اندر اللہ کی کتاب جو ہے محفوظ ہے، جبکہ تمہارے سینے کے اندر محفوظ نہیں۔ ایسا کرتے ہیں تم اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ اور میرے سینے میں کتاب پہلے سے موجود ہے، پھر ہم دونوں آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ تو اس سے وہ پادری بھاگ گیا اور اس نے مباہلہ نہیں کیا۔
تو اس کی ابتدائی 80 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی اس موقع کے اوپر نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان کچھ راز ہیں جن کا علم امت کو نہیں دیا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ تو ہے جو وہ حی زندہ ہے، قیوم قائم ہے. حی ایسی زندگی کو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی، قیوم جو خود بھی ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی، بنانے والا بھی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی بھی جو آپ سے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، من قبل جو آپ سے پہلے، ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وانزل الفرقان، اور نازل کیا ہم نے فرقان کو. تو یہاں فرقان سے کیا مراد ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں. بعض مفسرین کا تو یہ کہنا ہے کہ فرقان سے مراد جو ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر بھی کر دیا، تورات اور انجیل کا ذکر بھی کر دیا، زبور کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے مراد جو ہے وہ زبور ہے. بعض نے کہا نہیں، فرقان سے مراد بھی قرآن مجید ہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا کیے تھے. ان الذين كفروا بآيات الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد